سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ محمد بن قاسم ابھی سیستان میں تھا۔ شہر کے انتظامات تقریباً مکمل ہو چکے تھے۔ پیش قدمی کی تیاریاں تھیں۔ قلعے میں اس کی فوج کی گہما گہمی تھی۔ شہر کی رونقیں پھر سے زندہ ہو گئی تھیں۔ گھر گھر میں سکون اور اطمینان تھا۔ وہ خوف و ہراس جو مسلمانوں کے قلعے میں داخل ہوتے ہی لوگوں پر طاری ہو گیا تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ مسلمان فوجیوں نے حسن سلوک سے لوگوں کو یہ تاثر دیا تھا کہ وہ مفتون ضرور ہیں لیکن وہ غلام نہیں۔ سورج لب بام تھا۔ قلعے کے دروازے بند ہونے میں تھوڑا سا ہی وقت باقی تھا۔ باہر کھیتوں میں کام کاج کرنے والے لوگ اندر آ گئے تھے اور جب دروازے بند ہونے کا وقت آیا تو دو آدمی قلعے کے بڑے دروازے پر آ رکے۔ ان کے ساتھ دو اونٹنیاں تھیں، ایک پر ایک عورت اور دوسری اونٹنی پر دو عورتیں سوار تھیں۔ دونوں آدمی پیدل تھے۔ عورتوں کے گھونگھٹ لٹکے ہوئے تھے۔ دونوں آدمیوں کے چہرے گرد سے اٹے ہوئے اور کپڑے بھی گرد آلود تھے۔ پتہ چلتا تھا کہ بہت دور سے آئے ہیں۔ کون ہو تم لوگ؟ دروازے کے ایک برج سے آواز آئی۔ کہاں سے آئے ہو؟ کیوں آئے ہو؟ بڑی دور سے آئے ہیں، ایک آدمی نے منہ اوپر اٹھا کر جواب دیا۔ ہم پناہ ڈھونڈ رہے ہیں، اندر آؤ اور ڈیوڑی میں رک جاؤ۔ اوپر سے آواز آئی، جلدی کرو دروازہ بند ہو رہا ہے۔ دونوں آدمی اونٹوں کو ساتھ لے کر اندر چلے گئے۔ پہرے داروں کی کماندار نے ان سے پوچھا کہ وہ کہاں سے اور کیوں آ رہے ہیں۔ انہوں نے کسی گمنام سی جگہ کا نام لے کر بتایا کہ وہاں ان کا جینا حرام ہو گیا ہے، ان کی اپنی فوج انہیں تنگ کرتی ہے۔ ہم غریب لوگ ہیں، ان میں سے بڑی عمر کے آدمی نے کہا۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں جو ہم دے دلا کر سکون کی زندگی بسر کریں۔ یہ وہ بہنیں ہیں جو ہماری بدقسمتی سے جوان ہیں اور خوبصورت بھی۔ ہم انہیں فوجیوں سے بچاتے پھر رہے ہیں۔ یہی ہماری دولت ہے اور یہی ہماری عزت ہے۔ تمہیں کسی مسلمان نے تو پریشان نہیں کیا؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ مسلمان آ جائے تو پھر کوئی خطرہ ہی نہیں رہتا۔ ہم یہ سن کر آئے ہیں کہ مسلمان ہر کسی کی عزت کی حفاظت کرتے ہیں اور کسی کے مال و اموال پر ہاتھ نہیں ڈالتے۔ آپ ہم دونوں کو قلعے سے نکال دیں اور ان دونوں لڑکیوں اور ان کی ماں کو اپنی پناہ میں لے لیں۔ ہم تو بہت دنوں سے ریگستان میں بھٹکتے پھر رہے ہیں، بے شمار راتیں آسمان تلے گزاری ہیں اور دن دھوپ میں جلستے گزرتے رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی بپتا ایسے انداز سے سنائی کہ مسلمان پہرے داروں کے دل پسیج گئے۔ ان کے کماندار نے انہیں کہا کہ وہ اندر چلے جائیں اور پوچھ لیں کہ سرائے کہاں ہے، وہاں جا کر رہیں، رہنے کو جگہ ملے گی، کھانے پینے کا انتظام بھی ہے۔ تمہارا مذہب کیا ہے؟ ہم بدھ ہیں، انہوں نے جواب دیا۔ سائے میں ڈیرا ڈالو، کماندار نے کہا، پھر اپنی عبادت گاہ میں جا کر اپنے شمنی سے ملنا، وہ تمہارے مستقل ٹھکانے کا انتظام کر دے گا۔ شہر میں کئی مکان خالی پڑے ہیں، یہ ان ہندوؤں کے مکان ہیں جو یہاں سے بھاگ گئے ہیں۔ مسافروں نے جھک کر شکریہ ادا کیا اور اندر چلے گئے۔ اس وقت قلعے کے دیوار پر ایک سپاہی مغرب کی اذان دے رہا تھا۔ اس کی آواز سریلی تو تھی لیکن اس آواز میں کچھ ایسا تاثر بھی تھا کہ یہ مسافر رک کر اسے دیکھنے لگے۔ انہوں نے پہلی بار اذان سنی تھی۔ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ مسلمانوں کی فوج میدان میں اکٹھی ہو رہی ہے اور سپاہی صفیں باندھ رہے تھے۔ یہ مسافر وہاں سے دور ہٹ گئے اور دیکھنے لگے کہ یہ مسلمان کیا کرنے والے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ جب اذان ہو رہی تھی تو اتنی زیادہ فوج میں سے کوئی ذرا سی بھی آواز نہیں اٹھی تھی۔ جو ہی اذان ختم ہوئی، فوجیوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ وہ صفیں سیدھی کر رہے تھے، پھر صفیں سیدھی ہو گئیں اور ایک آدمی ان کے آگے کھڑا ہو گیا۔ اس کا منہ بھی اسی طرف تھا جس طرف ہر کسی کا منہ تھا۔ یہ ایک مشہور واقعہ ہے جو متعدد مورخوں نے لکھا ہے اور تاریخ معصومی میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ مسلمان فوج مغرب کی نماز باجماعت پڑھ رہی تھی۔ اس وقت کے دستور کے مطابق محمد بن قاسم امامت کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ محمد بن قاسم کی آواز میں بھی ایک خاص قسم کا سوز تھا اور یہ آواز بڑی جاندار تھی۔ اس نے جب قرات کی تو یہ مسافر اور زیادہ متاثر ہوئے اور مسلمانوں کی اس جماعت کو رکوع و سجود کرتے ان حماق سے دیکھتے رہے۔ ان کے انداز سے پتہ چلتا تھا جیسے وہ اپنی بپتا اور سفر کی صعوبتوں کو بھول گئے ہوں۔ انہوں نے اونٹنیوں کو وہیں بٹھا دیا تھا اور عورتیں اتر آئی تھیں۔ دونوں لڑکیاں محمد بن قاسم کو دیکھ رہی تھیں۔ یہ تو بچہ سا ہے، بوڑھی عورت نے کہا، اور دیکھو کتنا پیارا ہے۔ دونوں لڑکیاں دور سے محمد بن قاسم کو اس طرح دیکھ رہی تھیں جیسے ان کی نظریں اس نوجوان سالار کے وجود کے ساتھ چپک گئی ہوں۔ نماز ہو چکی، فوج وہاں سے جانے لگی۔ محمد بن قاسم وہیں کھڑا تھا۔ بعض سپاہی عقیدت مندی سے اس سے ہاتھ ملاتے اور وہاں سے ہٹ جاتے تھے۔ اس طرح ہجوم کم ہوتے ہوتے اتنا سا رہ گیا کہ محمد بن قاسم تھا، 2-3 سالار تھے اور شیبان سقفی کے علاوہ 3-4 محافظ تھے۔
دونوں مسافر آگے بڑھے. آگے انہیں نیرون کا ایک نو مسلم مل گیا جس سے انہوں نے پوچھا کہ مسلمانوں نے یہ کیا کیا ہے. انہیں بتایا گیا کہ انہوں نے عبادت کی ہے. اور یہ کون ہے جو سب سے آگے کھڑا تھا؟ یہ ہمارا سپہ سالار ہے. مسلمان نے جواب دیا، جس طرح تم اپنی فوج کے سالار کو فوج کا حاکم کہتے ہو، عبادت کے وقت یہ ہمارا امام ہوتا ہے. کہ ہم اسے مل سکتے ہیں؟ ایک مسافر نے پوچھا اور کہا، ہم بڑی دور سے آپ کے سالار کی اور آپ سب کی تعریف سن کر آئے ہیں. آگے چلے جاؤ. مسلمان فوجی نے کہا، وہاں تمہیں پتہ چلے گا کہ ہمارے سالار سے مل سکو گے یا نہیں. وہ اس طرف چل پڑے جہاں محمد بن قاسم کھڑا تھا. دونوں لڑکیاں اور ان کی ماں بھی ان کے ساتھ ساتھ جا رہی تھی. لیکن محمد بن قاسم نے انہیں دیکھا تو آہستہ آہستہ ان کی طرف چل پڑا. دونوں مسافر اس تک پہنچے. گھٹنے زمین پر ٹیک کر انہوں نے ہاتھ جوڑے اور اتنا جھک گئے جیسے سجدے میں جا رہے ہوں. دونوں لڑکیوں نے محمد بن قاسم کے قریب جا کر اور ان آدمیوں کی طرح دو زانو ہو کر محمد بن قاسم کی ابا پکڑی اور اسے چوما. ان سے پوچھو یہ کیا چاہتے ہیں؟ محمد بن قاسم نے اپنے ترجمان سے کہا. ترجمان نے ان سے ان کی زبان میں پوچھا تو ان مسافروں نے وہی کہانی سنائی جو انہوں نے قلعے کے دروازے پر پہرے داروں کے کماندار کو سنائی تھی. دونوں لڑکیوں نے گھونگھٹ اٹھائے تو سب نے دیکھا کہ وہ بہت ہی خوبصورت تھی. انہوں نے ترجمان کی طرف دیکھا اور اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے. اپنے راجا سے کہو کہ ہمیں اپنے محل میں نوکری دے دے. لڑکیوں نے التجا کی، ہم یہیں محفوظ رہ سکتی ہیں. چونکہ محمد بن قاسم وہاں موجود تھا اس لیے کوئی اور آدمی اس کی نمائندگی کا جواب نہیں دے سکتا تھا. ترجمان نے محمد بن قاسم کو بتایا کہ لڑکیاں کیا درخواست کر رہی ہیں. ان لڑکیوں نے جو الفاظ کہے تھے ترجمان نے وہی عربی میں دہرائے. محمد بن قاسم نے شعبان ثقفی کی طرف دیکھا اور مسکرایا. شہنشاہیت دنیا کے ہر خطے میں موجود ہے. محمد بن قاسم نے شعبان ثقفی سے کہا، یہ غریب لوگ سمجھتے ہیں کہ ان بادشاہوں کو خدا نے بادشاہوں کے روپ میں ہی زمین پر اتارا ہے. ہم ان لوگوں کو کیسے سمجھائیں کہ ساری دنیا کا شہنشاہ صرف ایک ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے. یہ مجھے بھی بادشاہ اور راجہ سمجھ رہے ہیں. اس نے ترجمان کی معرفت لڑکیوں سے کہا، ہم میں کوئی راجہ نہیں اور کوئی رایا نہیں اور ہمارا کوئی محل بھی نہیں. ہم کسی عورت کو ملازم نہیں رکھا کرتے. ہماری زندگی میدان جنگ میں گزر جاتی ہے. تم اپنے آدمیوں کے ساتھ سرائے میں چلی جاؤ. یہاں تمہاری عزت محفوظ رہے گی اور تمہاری ہر ضرورت پوری ہوگی. ہم آپ سے کچھ نہیں لیں گے. ایک لڑکی نے کہا، ہم آپ کی خدمت کے لیے یہاں لونڈیاں بن کر رہنا چاہتی ہیں. کیوں؟ محمد بن قاسم نے مسکراتے ہوئے پوچھا. میں تمہارا راجا یا دیوتا تو نہیں. آپ ہمارے دیوتاؤں سے زیادہ اونچے اور اعلیٰ ہیں. لڑکی نے کہا، ہمارے اپنے مذہب کے لوگوں کی نیت ہم پر خراب رہتی ہے. ہمارے پنڈت جو دیوتاؤں کے ایلچی بنے ہوئے ہیں ہماری عزت کے ساتھ کھیلنے سے باز نہیں آتے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنی عزت بچانے کی خاطر آپ کے پاس آ گئی ہیں. ہمیں بتایا گیا تھا کہ مسلمانوں کے سائے میں عورتوں کی عزت و آبرو محفوظ رہتی ہے. محمد بن قاسم انہیں سمجھانے کی کوشش کرتا رہا کہ وہ کسی عورت کو یا کم از کم ان جیسی خوبصورت لڑکیوں کو اپنے یہاں ملازم نہیں رکھے گا. لیکن دونوں لڑکیاں ضد کرتی رہیں کہ وہ محمد بن قاسم کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں. وہ کہتی تھی کہ محمد بن قاسم دیوتا ہے اور وہ اس کی پوجا کرنا چاہتی ہیں. لڑکیاں بار بار کبھی محمد بن قاسم کا ہاتھ پکڑ کر جھومتی اور کبھی اس کی ابا کا دامن پکڑ کر اپنی آنکھوں سے لگا لیتی. ان کے ساتھ جو آدمی تھے وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے اور کہنے لگے کہ محمد بن قاسم ان لڑکیوں کو اپنے پاس رکھ لے. شعبہ جاسوسی کا سربراہ شعبان ثقفی الگ کھڑا بڑی غور سے ان لڑکیوں کو، ان کے ساتھ کے آدمیوں کو اور بوڑھی عورت کو دیکھ رہا تھا. ان سب کے لباس اس علاقے کے غریب کسانوں جیسے تھے. محمد بن قاسم نے شعبان ثقفی کی طرف دیکھا. شعبان ثقفی آگے بڑھا. میرے ساتھ آؤ. اس نے دونوں لڑکیوں کے کندھوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر کہا، میں تمہیں اپنا ملازم رکھ لوں گا. لڑکیوں نے محمد بن قاسم کی طرف دیکھا تو اس نے مسکرا کر سر سے اشارہ کیا جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اس کے ساتھ چلی جائے. شعبان ثقفی نے بوڑھی عورت اور دو آدمیوں سے کہا کہ وہ بھی اس کے ساتھ چلیں. اس طرح وہ ان سب کو اپنے ساتھ لے گیا. شام گہری ہو چکی تھی. جگہ جگہ مشلیں جل اٹھی تھی. شعبان ثقفی انہیں ایک کمرے میں لے گیا. لڑکیوں کو اپنے ساتھ رکھا اور باقی جو ان کے ساتھ تھے انہیں باہر بٹھا دیا اور دروازہ بند کر لیا. کمرے میں 2-3 دیے جل رہے تھے. اس نے دونوں لڑکیوں کی اوڑھنیاں اتار دیں اور ان کے بالوں کو بڑی غور سے دیکھا. پھر دونوں کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر ان کی انگلیاں دیکھیں، بازو ننگے کر کے دیکھے. پھر ان کے جوتے اتروائے اور پاؤں دیکھے. تم نے ٹھیک سنا ہے کہ مسلمان عورتوں کی عزت کا خیال رکھتے ہیں. شعبان ثقفی نے انہیں کہا، یہاں تمہاری عزت محفوظ رہے گی. ہم تم جیسی عورتوں کو صرف قتل کیا کرتے ہیں، لیکن جس طریقے سے ہم قتل کرتے ہیں وہ بڑا ہی بھیانک ہے. اگر تم سچ بولو گی تو ایسی اذیت ناک موت سے بچ جاؤ گی
اور ہو سکتا ہے کہ جس طرح تم آئی ہو اسی طرح ہم تمہیں عزت سے رخصت کر دیں۔ دونوں لڑکیوں نے تڑپ تڑپ کر پوچھنا شروع کر دیا کہ انہیں کس گناہ میں قتل کیا جائے گا۔ ان کا احتجاج کا طریقہ کچھ ایسا تھا کہ شعبان سقفی کے ساتھ لپٹ لپٹ جاتی تھی۔ ان کا یہ انداز خاصا اشتعال انگیز تھا۔ شعبان سقفی جیسا سراغرساں اور جہاں دیدہ آدمی ہی سمجھ سکتا تھا کہ اس انداز میں مظلومیت اور بے گناہی نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس نے ان کے بال، ہاتھ اور پاؤں اور بازو ننگے کر کے دیکھے تھے۔ یہ ہاتھ اور پاؤں اور یہ بال کسان عورتوں کے نہیں تھے، اور جس بے تکلفی سے ان لڑکیوں نے محمد بن قاسم کے ساتھ باتیں کی تھیں وہ بھی پسماندہ اور جاہل کسانوں کی بیٹیوں والا نہیں تھا۔ وہ لوگ احمق ہیں جنہوں نے تمہیں یہاں بھیجا ہے، شعبان سقفی نے ہنستے ہوئے کہا۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ تم کسی غریب اور محنت و مشقت کرنے والے کسان کی بیٹیاں لگتی بھی ہو کہ نہیں۔ خود ہی بتا دو کہ تمہارا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا ہمارے سالار کو زہر دینا ہے یا صرف جاسوسی کرنی ہے؟ پیشتر اس کے کہ دونوں لڑکیاں اپنے رد عمل کا اظہار کرتی۔ شعبان سقفی نے ان دونوں میں سے ایک کو بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کر لیا اور پھر اپنا بازو اس کی پیٹھ پیچھے کر کے اسے اپنے ساتھ یوں لگا لیا جیسے وہ اس لڑکی کے حسن اور اتنے دلکش جسم کا گرویدہ ہو گیا ہو۔ اس نے لڑکی کی گال پر آہستہ سے تھپکی دی اور اسے اپنے بازو میں بینچ لیا۔ بولو، اس نے بڑے پیار سے لڑکی سے کہا۔ میں چاہوں تو تمہیں اور تمہارے ساتھ کی لڑکی کو بھی شہزادیاں بنا کر یہاں رکھ سکتا ہوں، اور یہ بھی میرے ہاتھ میں ہے کہ تم دونوں ہاتھ باندھ کر گھوڑے کے پیچھے باندھ دوں اور گھوڑا سر پر دوڑا دوں۔ آپ کون ہیں؟ لڑکی نے اس سے پوچھا۔ کیا آپ بھی سالار ہیں؟ یہاں سب کچھ میں ہوں، شعبان سقفی نے جواب دیا۔ میں جو پوچھ رہا ہوں تم اس کا جواب دو۔ لڑکی نے شعبان سقفی کے بازو سے آزاد ہونے کی کوشش نہ کی، بلکہ اپنا ایک بازو اس کی کمر میں ڈال دیا اور ایسا انداز اختیار کر لیا جیسے لڑکی نے اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیا ہو۔ دوسری لڑکی کے ہونٹوں پر تبسم سا آ گیا۔ اچانک شعبان سقفی نے اس لڑکی کو جھٹکے سے پرے ہٹا دیا اور دروازہ کھول کر دونوں آدمیوں کو اندر بلا لیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ لڑکیاں تربیت یافتہ بے حیا ہیں اور یقیناً جاسوس ہیں۔ کہ تم لوگوں میں عقل کی اتنی کمی ہے؟ شعبان سقفی نے ان سے پوچھا۔ یا تم عرب کے اور لوگوں کو کم عقل سمجھتے ہو؟ یا تم اس خوش فہمی میں مبتلا ہو کہ ہم یہاں کے لوگوں کے طور طریقے، رہن سہن وغیرہ کو نہیں سمجھتے؟ میں ہاتھ اور پاؤں کو دیکھ کر بتا سکتا ہوں کہ اس آدمی کا پیشہ کیا ہے۔ اتنا کہہ کر اس نے جھپٹا مار کر ایک آدمی کا ایک ہاتھ پکڑا، اس ہاتھ کو الٹا سیدھا کر کے دیکھا۔ تمہارے پورے خاندان میں کسی نے کبھی کھیتی باڑی نہیں کی، شعبان سقفی نے کہا۔ اب اتنا بتا دو کہ فوج میں تمہارا کیا عہدہ ہے؟ اگر آپ ہمیں خود اندر نہ لاتے تو ہم خود ہی اندر آنے والے تھے، دوسرے آدمی نے کہا۔ اب اگر ہم بات کریں گے تو آپ کہیں گے کہ ہم سزا سے بچنے کے لیے اعتراف کر رہے ہیں۔ ہم دونوں نے باہر فیصلہ کر لیا تھا کہ اندر آ کر آپ کو صاف بتا دیں کہ ہم بھودیا کے راجہ کاکا کے بھیجے ہوئے جاسوس ہیں۔ ہمیں اس قلعے سے بھاگے ہوئے بجرائے نے تیار کیا تھا۔ دوسرے آدمی نے کہا، یہ دونوں لڑکیاں بجرائے کے اپنے خاندان کی ہیں۔ کیا بجرائے یہاں سے بھاگ کر سیسم پہنچ گیا ہے؟ شعبان سقفی نے پوچھا۔ ہاں، اس آدمی نے جواب دیا، اسے راجہ کاکا نے پناہ دی ہے اور وہ دونوں آپ کے خلاف جنگی تیاریاں کر رہے ہیں۔ جب محمد بن قاسم کی فوج سیستان کے قلعے میں سرنگ لگا کر داخل ہوئی تھی تو راجہ داہر کا بھتیجا بجرائے، جو یہاں کی فوج کا حاکم تھا، اپنے خاندان کو ساتھ لے کر نکل بھاگا تھا۔ محمد بن قاسم کا ارادہ یہ تھا کہ اس کا تعاقب کیا جائے۔ ابھی اپنے جاسوس یہ نہیں بتا سکے تھے کہ بجرائے کس طرف نکل گیا ہے۔ محمد بن قاسم کو اس علاقے اور راجہ داہر کی فوج کے متعلق جو اہم معلومات ملی تھی ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ داہر کی فوج کی زیادہ تر کمان اس کے اپنے بیٹوں اور بھتیجوں کے ہاتھ میں ہے۔ ان میں ایک جیسے نہ تھا جو اس کا اپنا بیٹا تھا اور دوسرا بجرائے تھا جو سیستان سے بھاگ گیا تھا۔ محمد بن قاسم کی یہ کوشش تھی کہ ان دونوں کو گرفتار یا ہلاک کر دیا جائے تو راجہ داہر کی فوج کافی کمزور ہو سکتی ہے۔ سیستان سے آگے محمد بن قاسم کا ٹارگٹ سیسم کا قلعہ تھا۔ سیستان کے آگے محمد بن قاسم کا ٹارگٹ سیسم کا قلعہ تھا جو ریاست بودیا کا پایہ تخت تھا۔ وہاں کا راجہ کاکا تھا جو بدھ مت کا پیروکار تھا۔ یہ ریاست کہنے کو تو آزاد تھی لیکن راجہ داہر نے اسے اپنے پاؤں کے نیچے رکھا ہوا تھا اور کاکا کو یہ لالچ دے رکھا تھا کہ اس پر کسی دشمن نے حملہ کیا تو وہ اسے فوجی مدد دے کر بچا لے گا۔ یہ ایک بڑی قیمتی اطلاع تھی جو ان جاسوسوں نے شعبان سقفی کو دی تھی۔ قیمتی اس لیے کہ محمد بن قاسم کو اطلاع ملی تھی کہ سیسم کوئی اتنا مضبوط قلعہ نہیں، اس کے علاوہ وہاں کا راجہ بدھ ہے۔ چونکہ بدھ خون ریزی کو گناہ سمجھتے ہیں اس لیے محمد بن قاسم کو توقع تھی کہ جس طرح پہلے بدھ حاکم اس کی اطاعت قبول کر چکے تھے
اسی طرح کاکا بھی اس کا استقبال دوستوں کی طرح کرے گا۔ لیکن ان جاسوسوں کے کہنے کے مطابق وہاں صورتحال مختلف تھی۔ سوچنے والی بات یہ بھی تھی کہ جاسوس کس حد تک سچ بول رہے تھے۔ یہ دھوکہ بھی ہو سکتا تھا اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ انہیں اسی مقصد کے لیے بھیجا گیا ہو کہ سیستان جا کر ایسی اداکاری کرو کہ تم پر جاسوسی کا شک کیے جائے اور فوراً تسلیم کر لو کہ تم جاسوس ہو، اور اپنی جان بچانے کے لیے یہ خبر دو کہ بجرائے سیستم میں پناہ لیے ہوئے ہے اور راجا کاکے کے ساتھ مل کر جوابی حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ ہمیں چھوڑ نہیں دیں گے۔ ان دو آدمیوں میں سے ایک نے کہا، ہمارا جرم ہی کچھ ایسا ہے جس کا اعتراف کر کے ہم نے اپنی گردنیں آپ کی تلواروں کے نیچے رکھ دی ہیں۔ ہم آپ کو یقین نہیں دلا سکتے کہ ہمارے اعتراف کا جو باعث بنا ہے وہ کس حد تک سچ ہے۔ تم دونوں عقل مند آدمی معلوم ہوتے ہو، شعبان سقفی نے کہا، اور میں تمہیں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں ان آدمیوں میں سے ہوں جو تم جیسے جاسوسوں کو تیار کیا کرتا ہے۔ تم جھوٹ بولو، میں تمہیں بتا دوں گا کہ یہ جھوٹ ہے یا سچ۔ کہ تم مجھے بتا سکتے ہو کہ اپنی جانیں بچانے کے سوا اور کیا وجہ ہے کہ تم نے اپنی اصلیت بے نقاب کر دی ہے؟ ہم نے پہلی بار مسلمانوں کی عبادت دیکھی ہے، ایک نے کہا۔ اذان بھی پہلی بار سنی ہے۔ اس سے پہلے ہمیں زبانی بتایا گیا تھا کہ مسلمان اذان دیتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، لیکن یہ آواز پہلی بار سنی اور یہ نماز پہلی بار دیکھی۔ ہم آخر انسان ہیں۔ ہم نے بدھوں کو عبادت کرتے دیکھا ہے اور اپنے مندروں میں جا کر خود بھی عبادت کی ہے۔ ہم ہندو ہیں اور ہمارا تعلق چنا قوم سے ہے۔ ہماری عبادت میں وہ بات نہیں جو ہم نے آپ کی عبادت میں دیکھی ہے۔ ہم پر ایسا اثر ہوا ہے جو شاید ہم الفاظ میں بیان نہ کر سکیں۔ میں اتنی لمبی چوڑی داستان نہیں سنوں گا، شعبان سقفی نے کہا۔ مجھے صرف یہ بتاؤ کہ تمہارا یہاں آنے کا مقصد کیا تھا؟ اپنی مدح اور اپنے مذہب کی تعریفیں میرے دل کو موم نہیں کر سکیں گی۔ ہمارا مقصد صرف یہ دیکھنا تھا کہ آپ یہاں سے کس طرف پیش قدمی کریں گے۔ جاسوس نے کہا، یہ بھی دیکھنا تھا کہ آپ کی فوج کی نفری کتنی ہے اور کس کیفیت میں ہے، اور یہ بھی کہ آپ کو کمک اور رسد مل رہی ہے یا نہیں۔ اگر مل رہی ہے تو کس راستے سے آتی ہے۔ ان لڑکیوں کو ساتھ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ شعبان سقفی نے پوچھا۔ کہ تم دونوں آدمی یہ کام نہیں کر سکتے تھے؟ یہ معلومات حاصل کرنے کے لیے اور اونچے رتبے کے آدمیوں کے ساتھ تعلق پیدا کرنا تھا، اس نے جواب دیا۔ اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ مسلمانوں کا سالار نوجوان آدمی ہے اور وہ لڑکیوں کے جال میں آ جائے گا، لیکن لڑکیوں کے جال میں آنے والے سوچا نہیں کرتے، دیر نہیں کیا کرتے۔ ہم نے وہیں باہر دیکھ لیا تھا کہ آپ کے سالار کو ان لڑکیوں کے ساتھ ذرا سی بھی دلچسپی نہیں۔ اسے لڑکیوں کے ساتھ دلچسپی ہو ہی کیسے سکتی ہے؟ شعبان سقفی نے کہا کہ تم نے دیکھا نہیں کہ وہ ہمارا سالار ہی نہیں، ہمارا امام بھی ہے۔ اگر سالار بدکار ہو تو فوج پر کچھ اثر نہیں ہوتا، لیکن امام گناہ گار ہو تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کی نماز قبول نہیں ہوتی اور اللہ کے حضور امام جواب دہ ہوگا۔ لیکن تم نہیں سمجھ سکو گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تم اپنی بات کرو۔ ہم پہلے بھی تمہارے راجہ داہر کو اس کی بھیجی ہوئی انہی جیسی لڑکیوں کو اس کے پاس اس پیغام کے ساتھ واپس بھیج چکے ہیں کہ وہ ہم سے اپنے آپ کو، اپنے ملک کو اور اپنے باطل عقیدے کو حسین اور آبرو باختہ لڑکیوں کے ذریعے نہیں بچا سکے گا۔ اب اس کے بھتیجے نے اپنے خاندان کی 2 لڑکیوں کو ڈھال بنایا ہے۔ ہم آپ سے رحم کی التجا نہیں کریں گے، ایک جاسوس نے کہا، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہماری طرف سے ایک پیغام راجہ کاکا اور بجرائی کو پہنچ جائے۔ ہم انہیں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم اس قوم کے مقابلے میں نہیں جم سکو گے جس کی عبادت اتحاد اور صف بندی کا سبق دیتی ہے اور جو ایک امام کی پیروی میں جھکتی، سجدے کرتی اور اٹھتی ہے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ ہندوؤں کے یہ جاسوس مسلمان فوج کی باجماعت نماز سے اتنے متاثر ہوئے تھے کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ واپس چلے جائیں گے اور اپنے حاکموں سے کہیں گے کہ وہ مسلمانوں کی فتح کا راز لے آئے ہیں، اور وہ راز ان کا نظم و نسق اور ایک امام کی پیروی ہے۔ ان جاسوسوں نے مسلمانوں کی فتح کا دوسرا راز یہ پایا تھا کہ ان کا سالار جو نوجوانی کے عالم میں تھا، اتنی حسین لڑکیوں کو ٹھکرا رہا تھا۔ شعبان سقفی اس جاسوس گروہ پر سنتری کھڑے کر کے محمد بن قاسم کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ یہ جاسوسوں کا ٹولہ ہے۔ اس ٹولے کے ساتھ جو باتیں ہوئی تھیں اس نے وہ بھی محمد بن قاسم کو سنائی۔ قلعے کے بڑے دروازے کے پہرے داروں سے تصدیق کرائی گئی کہ یہ جاسوس اسی شام قلعے میں داخل ہوئے تھے اور یہ اس سے پہلے یہاں نہیں تھے۔ محمد بن قاسم نے کہا کہ انہیں قلعے سے نکال دیا جائے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ محمد بن قاسم کسی کی جان بخشی نہیں کیا کرتا تھا۔ دشمن کے لیے وہ سراپا قہر تھا، لیکن اس نے کچھ سوچ کر ان جاسوسوں کی جان بخشی کر دی۔ ہمارے سپہ سالار نے حکم دیا ہے کہ تمہیں زندہ سلامت واپس بھیج دیا جائے۔ شعبان سقفی نے واپس آ کر ان جاسوسوں سے کہا، بجرائے اور راجہ کاکا سے کہنا کہ بہت جلد ان سے ہماری ملاقات ہوگی۔
ہم انہیں منجنیقوں کے پتھروں سے اور تیروں سے قلعے کے اندر اپنا سلام پہنچائیں گے۔ آج ہی رات کا وقت تھا جب قلعے کا دروازہ کھول کر اس ٹولے کو باہر نکال دیا گیا۔